पहला मौलवी, पहला पीर, पहला मौलवी, पहला पीर, इंग्लिश में बोले तो पहला टीचर, सही बराबर, उर्दू में तो बोले तो पहली आपा जान, सही, जो भी, ठीक है, वो होता है बच्चे का खुद माँ, सही, सुभान अल्लाह। और टीचर, पीर साहब जो भी होता है वो खुद बाप होता है, माँ बाप होते हैं। ये जैसा इशारा करते हैं बच्चा वैसा ही काम करता है, और माँ खुद देखती है कि मेरे बेटों को मेरे साथ सुलूक कैसा करना है। और जब गलत बोलता है तो माँ बोलती बेटा ऐसा ना बोल, अल्लाह मारता है, जबकि अल्लाह मारने वाली जात नहीं है। लेकिन बच्चे को दिल में बैठ जाती है कि हाँ अल्लाह मारता है, अल्लाह मारेगा, सजा देगा। अच्छा, अल्लाह कौन है? अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह मारने वाला है। यकीनन वो छोकरे दिल में बैठ गया, अरे तूने खाली इतना बोल दिया अल्लाह गलत बोलने वाले, गाली बोलने वाला, झूठ बोलने वाला तो अल्लाह मारता है। तूने ये बोला, बच्चे ने मुंह से निकाल दिया कि है अल्लाह झूठ बोलने, गलत बोलने वाले को मारता है। हाँ मारता है, तूने ये बोला, तुझे मालूम नहीं है माँ कि तूने भी कुरान ही बोला, और तेरे बेटे ने बोला कुरान बोला है। ये बोलने से ही अल्लाह ताला फरमाता जाए मार तेरे गुनों को मैंने माफ किया। सुभान अल्लाह। माँ के गुने बेटा बख्शा देता है, माँ के गुने बेटी बख्शा देती है, बाप के गुने बेटा बेटी बख्शा देती है। सुभान अल्लाह। अभी तो बेटा बराबर खराब ही नहीं हुआ पेरता है, लेकिन माँ बाप की बख्शिश कर देती है। क्यों? लेकिन माँ को बोलता है माँ तू जब भी दूध पिलाए तो वो ना पढ़ सके उसकी ताकत से, लेकिन तू पढ़ के पिलाना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब तू उसको निलाए तो तू आऊज़ु बिल्लाहि कहकर हिलाना, जब तू उसको संवारे तो बिस्मिल्लाहिर रहमान करके संवारना। हर चीज के अंदर तू मेरी हम्द सना कर देना। तेरे बच्चे के खातिर मैं तेरी सफात कर दूंगा, तेरे बच्चे ना बिस्मिल्लाह यानी यकीन मेरी बरकत से उसका दर्जा बंद कर दूंगा। माँ को चाहिए अपना हुकूक पूरा करे बेटों के लिए, बेटी के लिए। ये नहीं कि सिर्फ छोटी छोकरी या बच्चे ने खाने की चीज मांगी तो पूरी का दिलाना, नहीं भाई। उसने लाली पाउडर मांगा तो वो दिलाना है, नहीं। ये कपड़े इस पे पहना तो नहीं, नहीं मेरा छोकरा सबसे अच्छा दिखे कपड़े में वो दिलाऊंगी। अरे तुमने लाली पे सी लिए, मैं तुम्हारे लिए मैं चलती बाजार बड़े जाऊंगी। अरे मैं यहाँ से नहीं ली, बड़ी स्टोर में से लूंगी। अरे मैं शोरूम में से लूंगा। अरे ये सब देखता है बंदे, ना देख, तुम ना देख, लौटा पीछे। तू भी माँ थी, वो भी माँ है, तेरा भी बेटा है, वो भी एक बेटा है। देख ले, जिसके लिबास के ठिकाने ना थे कहती है बेटा अल्लाह का। सही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, सुभान अल्लाह। दर्जी के वहां पड़े हैं, सुभान अल्लाह, तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे बेटा, सुबह तक दर्जी को वहां पड़े हैं। माँ सजदे में गिर गई, ए मौला बच्चों से वादा करा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों से वादा करा। माँ है, तुम भी और मैं भी माँ बाप में से हूँ, वो भी माँ बाप में से है, तुम भी और मैं भी माँ बाप में से हैं। लेकिन देखे बच्चों को क्या बोला, ए बेटा दर्जी के वहां कपड़े पड़े हैं, बाबा लेकर आएंगे या नाना लेकर आएंगे या कोई लेकर आएगा, दर्जी को सिलते दर्जी देना आएगा। कोई सी भी सवाल पकड़ लेते हम लोग, ठीक है। लेकिन देखें वो माँ क्या बोलती है, मौला मेरे बच्चे कल ईद का दिन है, सब नवे कपड़े पहनते होंगे और मेरे हातिम पास इतना लिबास नहीं है कि खुद के सिला दे या मेरे सिला दे। जब उसने अभी तक मुझे लिबास ना सिलाया, क्या बात है, आदमी होके, अली शेर खुदा होके, मौला अली होके फातिमा जोहरा का एक जोड़ी कपड़ा नहीं दिला, खुद का भी नहीं सिला सके। लोग देते नजराना तो उसमें पेरा, खैर बात की बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों बच्चे सुबह उठते हैं तो कपड़े हाथों में होते हैं, लो बेटा तुम्हारा लाल, ये तुम्हारा नीला, दोनों बेटे खड़े हो गए पेड़ के। हमारे कपड़े तो अच्छे हैं, हाँ बेटा अच्छे हैं, ठीक। भाई कपड़े पूछे कहाँ से लाए, क्या नबी ने सिलवाए, क्या अली ने सिलवाए, या फातिमा जोहरा ने सिलवाए? नहीं, वो माँ की दुआ थी। क्या थी? माँ की दुआ थी। वो माँ की दुआ थी कि माँ ने जब बेटों को सुलाया, सुलाने के बाद सजदे में सर का फरमाया मौला मैं कल हसन हुसैन को क्या जवाब दूंगी, सुबह में अगर इनका लिबास नहीं आया तो ये कहेंगे कि हमारी माँ झूठी है। बहुत कम लोग समझ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अल्फाज बोला आपको? ये फातिमा ने नबी की बेटी ने कभी झूठ नहीं सीखा है ना बोला है। आज मेरे बेटों को दिलासा देके सुलाना पड़ा, मौला क्या तू मुझसे बेहतर जानता है मैं सुबह में क्या जवाब दूंगी,
تو اللہ فرماتا ہے کہ یہاں دعا پوری نہ ہوئی، قانون فرماتا ہے دروازہ کھکڑانا والا کھکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے فاطمہ یہ تیری ہاتھ نیچے کر، دروازہ کھکڑ گیا، لے دو دیے کپڑے۔ ماں کی دعا اللہ فرماتا ہے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے بچوں کے لیے قبول ہو جاتی ہے۔ ماں بد دعا بھی کرے تو قبول ہوتی ہے، دعا بھی کرے تو قبول ہوتی ہے۔ وہ ماں کو بھی چاہیے حساب میں رہ کے بچوں کو بد دعا نہ کرے، اور ماں کو چاہیے ہر حال کے اندر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہے۔ 70 ولی کے قریب پہنچتی ہے، ولیوں کے برابر کی دعا ہوتی ہے۔ جریر نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، چل پیر صاحب کے وہاں بھوک منا کے لاؤ، چل گود میں اٹھایا، چل بیٹا دورہ بنا کے لاؤ۔ ارے کہاں جاتی ہے ماں دورہ بنانے کے لیے، کہاں جاتی ہے بھوک بنانے کے لیے؟ یہ ولیوں سے بڑھ کر تو ہے، تیری دعا میں تو وہ سر ہے کہ جبریل جی بن کر آ جائے، تیری دعا میں تو وہ سر ہے کہ کیا بتاؤں ساتوں آسمان چیرنے کے بعد روح ارواح پہنچتی ہے۔ دعا تو مانگے ماں، بس وہ ماں کو دعا کے طریقے سے آ جانا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، بس دعا مانگتا ہے مولا میرے کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھ، ہر گناہ سے مجھ کو پاک رکھ، وقینا عذاب النار، ہر دنیا کے عذاب سے پاک رکھ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ اپنی بیٹے کو گود میں لے کے کسی کو جانے کی ضرورت نہیں، ماں میں خود وہ پار اللہ نے دے رکھا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے بہترین بنا کے رکھا ہے ماں کا درجہ، اپنی ماں کا درجہ تبڑا بنا کے رکھا ہے کہ کسی بابو ٹابو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، توڑا بھوک بنانے کے لیے ماں کے ہاتھوں میں طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اپنے آپ کے دماغ کو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم، صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وسلم۔ کیا خوب اللہ نے ہم کو نعمت بنا کے اتارا کہ ماں ایک باپ کا درجہ بلند ایسا کرتا اللہ۔ تو پھر میں تم کو وہی کہانی لے کر آتا ہوں کہ ماں کی تعظیم ہے، ماں کا احترام ہے، ماں کی خدمت ہے۔ ماں کی تعظیم کرو جیسے پیر کی کرتے ہو، ماں کی عزت کرو جیسے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہو، سبحان اللہ۔ ماں کی خدمت کرو، ایسی خدمت کرو جیسے کہ تم نے اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہو۔ ماں اپنے بچوں کو چاہتی ہے، اسی طرح اپنی ماں کی خدمت کر۔ ایک پھول کبھی منگایا نا اس کو دھیرے سے پکڑ کے لانا پڑتا ہے، اگر مچھر ٹوٹ جاتا ہے تو ماں کی خدمت کرنے کا حکم ہے۔ اور اس وقت تو زیادہ خدمت کر جس وقت وہ دونوں میں سے ایک یا دونوں اس عمر کو پہنچ جائے جس وقت کو تو کہتا ہے بوڑھا۔ 40 سال کے بعد کی عمر جو پہنچ جاتی ہے تو بوڑھوں میں گنتی آتی ہے، اس وقت ماں باپ کی خدمت میں گھس جاؤ، نہ اف نہ بولنا، کیونکہ ان وقت ان کے عقل سلیم کم نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے دنیا کے ماحول میں اور تجھ کو پڑھانے کرنے میں، تجھ کو سمجھنے سنوارنے میں انہوں نے علم کم حاصل کرا ہوتا ہے، دین کا، دین محمد کو کم سمجھا ہوتا ہے، تو عقل سلیم کام نہیں کرتی ہے، اور کام کرنے نہیں سے وہ بکاتے ہیں، تو ان کے بکانے کے اوپر کبھی اف نہ کہہ دینا، اف نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تو بک بکا دے تو کچھ تو سمجھتا ہے، ارے تجھے تو اس نے اس وقت پالا کہ تیری بھاشا تو بھی نہ سمجھتا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں نے اس وقت تجھے گود میں لیا، سبحان اللہ۔ آج سے تیری ماں بوڑھی ہے، ہاتھ پکڑ کے ٹوائلٹ باتھ روم لے جائے گا، کوئی وعدہ نہیں ہے، ارے تیرے کو اس وقت سنبھالا جب تو ٹوائلٹ باتھ روم سمجھتا بھی نہیں تھا، وہ کھانے بیٹھتی تھی تو ٹوائلٹ کر دیتا تھا، وہ کھانے بیٹھتی تھی پیشاب کر دیتا۔ آج تو لے کے جا رہا بوڑھی ماں باپ کو، بڑا تو آج بھی تو نہ ہوا، تیرے قرضہ جو باقی ہے کہ تیری ماں نے تجھ پہ پیشاب نہیں کیا، تیری ماں نے تجھ پہ گندگی نہ کری، تیری ماں نے تجھے کبھی ایسا نکان بتایا جو تو نے دیکھا۔ صحیح ہے۔ ماں کا درجہ ایسا، باپ ہر لمحہ کے اندر اپنی خواہش کو مارنے کے بعد خود پہلے پیٹتا ہے، کھا لے بیٹا، تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، اس کو پیٹ بھرنے کے لیے خود بھوکا رہ جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے دونوں دھنی بھائی بھوکے رہتے ہیں، بچے کو کرتا ہے۔ آج وہ بچوں کا فرض بنتا ہے کہ عمر تک 40 سال کے پہنچ جائے تو ان ماں باپوں کی خدمت کرے، ان ماں باپوں کا احترام کرے، اس ماں کا باپ کا عزت کرے، اور ان کو ایسا رکھے جیسے کہ یاد کرے کہ میرے کو اللہ نے بچہ دیا تو میں کیسا رکھتا ہوں۔ وہ بچے کو دیکھ کے رکھے کہ اس کی عقل سلیم کم ہے، اس طرح اس کی عقل سلیم بڑھ گئی ہے۔ آج ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا، وہ چیز بتاتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز میں پڑھتا ہوتا
صحابہ کو پڑھاتا ہوتا یا پڑھتا ہوتا اور میری ماں صدا لگا دی اور کہتی تھی یا محمد تو میں نماز توڑ کر چلے جاتا. ارے نبی ہو کر نماز توڑنے تیار ہے ماں کے لیے. اور تم کو اگر کچھ سامان کا بول دیا جائے لے ماں نے منگایا بیٹا میرا تمباکو لا دے, کھانے کا لا دے یا میرا دوا لا دے, تو بولتا ماں لاتا ہوں, کسی میں رکھ کے چلے گا, وقت نہیں ہے. پیسہ ہوگا چھپا کے لے کے آئے گا کھانے کے لیے بیوی کے بچوں کے لیے, لیکن ماں تو کبھی نہیں بولے گا آج میٹھا لے کر آیا ہوں. پگار لے کر آئے گا, عورت کے ہاتھ میں رکھنے تیار ہے, ماں کے پیروں میں رکھنے تیار نہیں ہے. جبکہ بچے تو اس کو بڑا کر کے کما کے لائق بنانے والی تیری ماں تیرا باپ ہے. آج اس ماں باپ کو بھی تو نوچ لیا ہے جس نے اپنا خون جسم کاٹ کے تجھے بڑا کرا. کبھی آئلہ ربی کما تو کجیبان, اللہ کی کون کون سی نعمت میں جھٹلاؤ گے. ارے تم سے سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے تم کو ماں باپ بنا کر اتارا ہے. پوچھو ان بندوں سے جس کے ماں باپ کو کسی نے نہیں دیکھا ہو. میرے نبی فرماتے کہ جس وقت فتح مکہ کے بعد میں مدینہ گیا, مکہ گیا, تو مکہ میں نے قبر پہ دیکھا میری ماں کی قبر کا آستانے پہ گیا, سرارے پہ میں رونے لگ گیا. نبی روئے وہاں جم کر. صحابہ نے پوچھا سرکار یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ذات ہے جو تمہارے محمد کو پیدا کیا. سبحان اللہ. ماں کے پیشانی پہ روئے. اور یہاں تک کہ بتانا جس وقت آمینہ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو سب نے آمینہ کی چھیلی سانس کو دیکھا جب نبی وہاں موجود تھے. جب آپ کی عمر کم و بیش 4.5 سے 5 سال کی تھی, آپ کونے سے چونٹ کر رونے لگ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کونے سے چونٹ کر محمد رونے لگ گئے. اور محمد کو کیا فرمایا, بیٹے دنیا میں کچھ ہو نہ ہو تیرے نام کے خاطر میرا نام زندہ رہے گا. سبحان اللہ. تو میرے نبی کا صدقہ مانتا ہوں آپ کی بات تھی, لیکن نبی نے ماں کے لیے آنسو نکالے ہیں. قبر پہ بھی روئے, بچپن میں بہت ان کے سامنے تب بھی روئے. اور بتایا نماز نبی پڑھتے ہوئے کہ اگر ماں بوم مرضی میں چھوڑ دیتا, آج تم اور میں دیکھے کہ ماں کا ایک کہنا ماننے تیار ہے ہم. ارے جو امت کو بخشش کرواتا ہے اس کا نام بھی اویسے کرنی ہے. اس کو پوچھے تو نے کیسے بخشش کروائی؟ کیا نبی کو تیری نمازیں پسند تھی؟ کیا نبی کو تیرے روزے پسند تھے؟ کیا نبی کو تیرا قرآن پڑھنا پسند تھا؟ کیا نبی کو تیری تقریر کرنا پسند تھا؟ کیا نبی کو تیرا جنگلوں میں جا کے بندی کرنا پسند تھا؟ اور نہیں تو کیا پسند تھا؟ میری ماں کی خدمت پسند تھی. ماں کی خدمت پسند آئی تو اویس کرنی کو فرما کے جائے کہنا کہ میری سنت کو لے کے چل رہا ہے. نبی کی ایک سنت کو جو اندر انسان ادا کرتا ہے 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن ماں کی خدمت سب سے افضل ہے, باپ کی خدمت سب سے افضل ہے. مانتا ہوں کہ اس کا حق کسی کو مارا نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں کبھی کسی کا خیر میں ایک سے نہیں بولا. جہاں ماں کا فرض نبھانا ہے اور ماں کا نبھانا ہے, جو عورت کا نبھانا ہے عورت کا نبھانا ہے, جو بیٹے کا نبھانا ہے. پھر میں آگے بولتا ہوں عورت ایک نہیں دوسری مل سکتی ہے, صرف کا قانون ہے, لیکن ماں ایک ملتی ہے دوسری نہیں مل سکتی. قانون میں بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ماں کے بعد کسی کو ماں کہنے کا حکم نہیں ہے, ماں جیسی بول سکتے ہو پر ماں نہیں ہو سکتی. بیوی دوسری آ سکتی ہے, تیسری آ سکتی ہے, لیکن ماں کبھی نہیں آ سکتی, باپ کبھی نہیں آ سکتا. تو ماں باپ کا درجہ بچہ بچی کے لیے بہت بلند ہے. اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپوں کا درجہ بلند کرے, ان بچہ بیٹی کو ایسا بنا کے رکھے کہ ایک دوسرے کی خدمت میں رہ سکے. وآخر دعوانا والحمدللہ.